پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ الحمدللہ، تقریباً 8 ہفتوں سے پھر دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ ان 8 ہفتوں میں 3 ہفتوں سے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر چل رہی ہے۔ بسم اللہ کے متعلق بہت ساری باتیں آئیں، اس کی فضائل کے بارے میں، اس کے برکات کے بارے میں۔ آج ہم اس بسم اللہ کی جو صورت ہے، یعنی با سین میم، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جملہ ہمیں پیش کیا ہے، اس جملے میں کیا کیا حکمتیں ہیں، اس بارے میں ہم کچھ باتیں سنیں گے۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے شفا حاصل ہونا یقینی ہے۔ قیصر روم کے بادشاہ کو، یعنی قیصر روم کے بادشاہ کو جب سر کا درد ہوا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ مجھے کیا ہے، سر میں درد رہتا ہے ہمیشہ، دائمی سر درد۔ یہ زیادہ عورتوں کو ہوتا ہے، دائمی سر میں درد، یعنی سر درد میں ہمیشہ سر میں درد رہتا ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی منگوائی، اس ٹوپی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور اس بادشاہ کو تحفہ میں بھیج دیا۔ اب وہ بادشاہ کیا کرتا ہے، اس ٹوپی کو پہنتا ہے تو اس کا سر درد جو تھا اس میں افاقہ ہونے لگتا ہے۔ بعد میں وہ پوچھتا ہے کہ اس ٹوپی میں کیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس میں وہ آیت ہے جس میں شفا یقینی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ بس بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شفا یابی کے لیے، اب کسی کو کوئی دعا نہیں آتی ہے، کوئی دعا پڑھنے کے لیے کہے تو پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ جتنی مرتبہ ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیا کر دے، پھونک دے۔ الحمدللہ اگر پڑھ لیا، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا، کیونکہ اس سورت کا نام ہی سورہ شفا بھی ہے، تو بہتر ہوگا۔ بہرحال بسم اللہ کی اس سورت کو ہم دیکھیں گے، اس میں کیا ہے، 4 لفظ ہے، اسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 4 لفظ ہے اس کے اندر۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سب سے بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو کچھ نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ یہ سبق کیسے ملتا ہے؟ اب اس صورت سے ہمیں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ صورت مطلب قرآن کی صورت نہیں، وہ بسم اللہ جو اس کے جملے جمائے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو تحفہ ملا ہے، اس صورت کے اندر، اس کی ایک صورت کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ کہ خدا کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ اسی لیے ہر کام کے شروع میں جب بسم اللہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، وہ اسی لیے کہا گیا کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے طرف سے ہوگا، یہ یقین کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ اور اس میں یہ بھی دعا ہے کہ یا اللہ میرے سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اس کو اختتام تک پہنچانے والی ذات آپ ہی کی ذات ہے، میں آپ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں۔ یہ تو ہوئی بات۔ بسم اللہ میں با ہے، سب سے پہلا لفظ،
حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں پوری آسمانی کتابیں یعنی تورات، زبور، انجیل، اس کے علاوہ صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے، کئی صحیفے نازل ہوئے، بڑی کتابیں 4 کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن شریف ہے، یہ بڑی کتابیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی جو آسمانی کتابیں ہیں جس کو صحیفے کہتے ہیں، وہ آ کر کئی نبی انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اب وہ کتابوں کا، ساری کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک کے اندر ہے، حضرت علی فرماتے ہیں، اور پورے قرآن کا نچوڑ سورہ بقرہ کے اندر ہے، یعنی جو سورت ہم شروع کرنے والے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، جو قرآن شریف کی دوسری سورت ہے، تقریباً 2.5 پارہ ہے وہ سورت، تو سورہ بقرہ کے اندر ہے، اور پورا سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، الحمدللہ رب العالمین کی سورت کے اندر، اور سورہ فاتحہ کا پورا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ کا پورا نچوڑ بسمی جو لفظ اسم ہے اس کے اندر ہے، اور اس کا نچوڑ لفظ حرف با کے اندر ہے، اور حرف با کا نچوڑ اس کے نقطے کے اندر ہے۔ بس پوری کائنات کا راز اس نقطے میں چھپا ہوا ہے، پوری کائنات کا راز، پوری دنیا کا راز، اللہ کے علاوہ مخلوقات جتنی چیزیں ہیں پوری کی پوری چیزوں کا صرف بسم اللہ کے با میں نہیں بلکہ با کو لکھنے کے وقت میں جو سب سے پہلا نقطہ پڑتا ہے، نقطہ ہی سے ہر حرف بنتا ہے، یعنی ہر نقطے کے بعد وہ جڑتے نقطہ جڑتے با بن جائے گا، اوپر نقطہ لگائیں گے پھر نیچے گھسیٹتے ہوئے نقطہ جڑتے ہوئے الف بن جائے گا۔ بہرحال جو بھی لفظ ہم لکھتے ہیں وہ ایسا ہی ہمیں چھاپتے نہیں بلکہ نقطہ سے اسے کیا کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو با ہے یہاں ہم سمجھنا کہ حروف تہجی میں الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، یہ جو حروف تہجی ہے اس کو الف سے شروع کیا گیا ہے، با دوسرا حرف ہے، تو اللہ کے کلام کو الف سے شروع کرنا چاہیے تھا، با سے کیوں شروع کیا گیا؟ سب سے پہلا یہ اعتراض کہ اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ با سے شروع ہوتا ہے، یہ لفظ با سے کیوں شروع کیا گیا، الف سے کیوں شروع نہیں کیا گیا؟ اب اس میں حکمت یہ بتاتے ہیں، الف کے اندر بڑائی ہے، الف سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اور تکبر بڑائی کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہاں یہ چیز نہیں آنا ہے بلکہ با کے اندر دیکھیے الف اس طریقے سے کھڑا رہتا ہے اور با سویا ہوا رہتا ہے، تو با کے اندر تواضع ہے۔ انسان جب بسم اللہ شروع کرے، بسم اللہ کے با ہی میں اسے یہ سبق مل جائے تیرے لیے تکبر کی اجازت نہیں، تیرے لیے بڑائی کی اجازت نہیں ہے، وہ تو اللہ کے لائق ہے، تو ہمیشہ تواضع کے ساتھ زندگی کرے گا۔ یہ سبق بسم اللہ کے با سے ہمیں کیا ہوتا ہے، ملتا ہے، اسی لیے بسم اللہ کو کیا کرتے ہیں، با سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد جو الف ہے اس کو بھی ہٹا کر وہ الف کو اشارہ کرنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں با آ کر اس طریقے سے لکھتے ہیں، ایسا اس طریقے سے لکھتے ہیں با۔ لیکن بسم اللہ کے با کو لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا، ہر با کو لکھنے کا طریقہ صرف با ڈالیں گے، لیکن بسم اللہ کے با کو لکھنے کا طریقہ ذرا اس کو ذرا کھینچ کر لکھیں گے، یہ بسم اللہ کی خوبصورتی ہے، ذرا کھینچ کر با ہی ہے، الف نہیں ہے وہ، لیکن با ہی کے لفظ کو ذرا پہلے میں کیا کر دیں گے، کھینچ کر لکھنا، یہ بھی آ کر کیا ہے، بسم اللہ کی خوبصورتی ہے، کیونکہ اس کے بعد جو الف تھا اس کو ہٹا دیا گیا ہے، وہاں سے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بسم اللہ سے پہلے با کو کیا کرتے ہیں، ذرا گھسیٹ کر لکھ دیتے ہیں۔ اب بسم اللہ کے با سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بسم اللہ میں جو با ہے وہ انسان کی تواضع کے لیے ہے، وہاں ہمیں کیا کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو بالکل، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے، اس کی شان اونچی ہے، وہ عظمت والا ہے، اس کے لیے بڑائی ہے، سب کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لیکن ہمارے لیے تواضع کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ کسی تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، تکبر کیا ہو گیا، شیطان کو بھی ذلیل کر دیا۔ فارسی شعر ہے وہ، تکبر عزازیل را خار کرد،
اسی لیے تکبر نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا حماقت ہے۔ احمقت کیا کرتا؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، کیونکہ بڑا سمجھنے کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ آدمی جب جھکے گا تو بڑھے گا، جھاڑ اوپر آئے تو اسے کاٹ ڈالتے، اندر زمین میں اندر کیا کرتے؟ زمین میں بیج ڈالتے، انہیں اپنے آپ کو اندر چھپاتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زمین کو پھوڑ کو اسے کیا کرتے؟ بڑھاتے۔ آدمی جب جھکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھا کر کھڑائیں گے، جب اٹھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کر دیں گے؟ دبا دیں گے۔ درمیان میں ایک بات بتا دیتا ہوں، جو عزت کے پیچھے بھاگا وہ ذلیل ہوگا، جو عزت کے پیچھے مجھے عزت ملنا اگر بھاگے گا وہ ذلیل بنے گا۔ یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو بڑا بننا کر کے بھاگے گا اس کے لیے دوسری پریشانیاں آئیں گی۔ اس لیے تکبر نہیں کرنا ہے، اس کی کا جو حکم دیا گیا وہ بسم اللہ کے بعد سے دیا گیا۔ اب دوسری بات، دوسرا جو لفظ ہے وہ لفظ ہے، ایک بزرگ کا واقعہ بول دیتا ہوں۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، چھوٹا سا واقعہ، ایک بزرگ جا رہے تھے، جاتے جاتے اور ایک آدمی بیٹھا رہتا، اسے پیر لگ جاتا، پیر لگتے ہی وہ ایک دم غصے میں آ کر برا بھلا کہنے لگتا، برا بھلا فوراً اٹھ کر میں کون ہوں معلوم کیا، ایسا اس طریقے کے الفاظ لوگ ایسا بولتے ہیں آج کل، کیا کرتے فوراً اپنا ایک بڑو تریز بتاتے۔ اب وہ بزرگ کیا کہتے ہیں، بزرگ جاتے جاتے اب بزرگ معافی مانگتے ہیں کہ بھول کر لگ گیا، میں وہ کیسا لگ گیا، بھول کر دیکھ کر نہیں چل سکتا کیا؟ اب اس کے بعد میں کون معلوم کیا، بزرگ کہنے لگے تو کون مجھے معلوم ہے، تیری ابتدائی حالت غلاظت سے شروع ہوئی، ناپاک نطفے سے شروع ہوئی، اور آخری حالت خبر کے کیڑے کے لیے تو غذا بن جائے گا، درمیان میں تو اپنے پیٹ میں گوبر لے کر پھرتا ہے۔ تیری یہی حقیقت ہے، تیری ابتدائی حالت بھی بری، اور آخر خبر کے کیڑوں کے لیے غذا بننا ہے، تجھے سڑ کر غذا بننا ہے، اور درمیانی حالت میں بھی تو اچھا نہیں ہے کیونکہ تیرے پیٹ میں غلاظت رہتی۔ تو اس کی یہ الفاظ اسے سمجھ میں آ گئی، فوراً ہاتھ پکڑ لیا کہ میری حقیقت تم نے کیا کر دیا، مجھے بتا دی، آج سے میں توبہ کرتا ہوں بول کر بعد میں وہ بڑے اللہ والوں میں کیا ہو گئے، شمار ہو گئے۔ اب رہی بات دوسرا جو لفظ ہے وہ لفظ اسم، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے بسم اللہ کا معنی الگ لفظ ہوتا، سوچ ڈالے، بسم اللہ بول کر سوچ ڈالے، یہاں کیا معنی، اللہ کے نام سے سوچ ڈالتا ہوں۔ پھر ہاف کرے، وہاں کیا معنی، اللہ کے نام سے ہاف کرتا ہوں۔ کھانا کھانے کے وقت میں بسم اللہ پڑھے، اللہ کے نام سے کھاتا ہوں۔ وہاں اس کا معنی کیا ہوتا ہے، چپل پہننے کے وقت میں بسم اللہ پڑھے، اللہ کے نام سے کیا کرتا ہوں، چپل پہننے کے وقت میں۔ ایک بات اس سے پہلے بتایا تھا شاید، پوشیدہ خزانہ ایک کتاب ہے، وہ کتاب میں لکھا گیا ہے جو آدمی چپل پہننے کے وقت میں سیدھے پیر کو ڈالے اور نکالنے کے وقت میں بائیں پیر سے پہلے نکالے، یہ طریقہ ہے چپل پہننے کا، پہلا پیر پہننا، بس نکالنے کے وقت میں سیدھا پیر سے نہیں نکالنا بلکہ بائیں پیر سے نکالنا، دائیں پیر سے شروع کرنا، ڈالنے کے وقت میں دائیں پیر کا استعمال کرنا، نکالنے کے وقت میں بائیں پیر۔ اس طریقے پر کرنے کے وقت ایک مرتبہ درود شریف کی کثرت کر لے تو پوشیدہ خزانہ میں لکھتے ہیں کبھی اسے گردے کی بیماری نہیں آئے گی۔ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، درود شریف، بسم اللہ تو پڑھنا ہی ہے، ایک مرتبہ چپل پہننے کے وقت میں درود شریف پڑھ لیا، سیدھے پیر سے پہن لیا، نکالنے کے وقت میں کیا کر لیا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا اور بائیں پیر سے نکال لیا تو اسے کبھی گردے کی بیماری نہیں آئے گی۔ اس طریقے پر کیا کیا گیا ہے وہ کتاب میں لکھا گیا ہے۔ اب رہی بات، یہاں سنیں، بسم اللہ کا معنی میں سمجھا دیا کہ ہر جگہ میں شروع کرتا ہوں معنی نہیں، بلکہ قرآن کھولنے کے وقت میں بسم اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کرتا ہوں، اس طریقے پر ہر جگہ بدلتا ہے۔ اب یہاں اصل بات کیوں ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کیوں کہا گیا، اللہ سے شروع کرتا ہوں ایسا بولنا، اللہ لفظ اللہ سے شروع کرتا ہوں وہ بولنا چاہیے تھا۔ بسم اللہ، اللہ اسم کا معنی، نام کا معنی، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کیوں گیا، اصل اعتراض سمجھ میں ہے آپ لوگوں کو، نہیں سمجھنا ہے، اصل بات سمجھنا ہے، کیونکہ اسی پر موقف ہے۔
بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں بولنے کی بجائے اللہ سے شروع کرتا ہوں، لفظ اللہ سے شروع کرتا ہوں، ایسا بولنا چاہیے تھا، ایسا کیوں نہیں کہا گیا؟ تو اس کا جواب 3 جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ کو اللہ کے نام سے شروع اس لیے کہا گیا کہ اس زمانے میں بتوں کا نام لے کر بِاسْمِ اللاتی، جو لات بت ہے اس کے نام سے شروع کرتا ہوں، بِاسْمِ العزیٰ، عزیٰ نامی جو بت ہے اس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ ایسا اس زمانے کا ایک ماحول تھا کہ بتوں کا نام لے کر کیا کیا جاتا تھا؟ شروع کیا جاتا تھا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یہ بتایا گیا۔ دوسرا جواب جو اہم جواب ہے، دوسرا جواب سن لیں کہ ہمیشہ ذات تک پہنچنے کے لیے، کسی شخصیت تک پہنچنے کے لیے پہلے اس کا نام استعمال کیا جاتا ہے، بعد میں وہاں تک کیا ہوتا ہے؟ ہم پہنچ پاتے ہیں۔ تیسرا جو جواب ہے، جو اہم جواب ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی ذات میں جو برکات ہیں وہ اللہ کے نام میں بھی برکات ہے۔ اللہ کی ذات میں جو برکات ہیں وہ اللہ کے نام میں بھی ہیں، یعنی اللہ کے پاس جا کر وہ برکتیں حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک انسان اللہ 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 کا نام لیتا رہے گا تو اس کو بھی وہ برکتیں مل جائے گی۔ تو اللہ کے پاس ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو برکت والی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے پاس جانا پڑے گا کیا؟ اللہ کے پاس جانا پڑے گا کیا؟ ایسا نہیں، اللہ کا نام لے تو کافی ہے، وہ ساری برکتیں ہمیں آ جائے گی۔ اسی لیے لفظ اسم کا استعمال کیا گیا، اللہ کے نام سے کیا کرتا ہوں؟ شروع کرتا ہوں۔ تو یہ تو ہوئی بات۔ اس کے بعد جو لفظ ہے الرحمن ہے، اس کے بعد جو لفظ ہے الرحمن ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، لفظ اللہ کا اس کے اندر 3 نام ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہی بتایا میں، تفصیل نہیں بتایا لیکن نام تو بتایا۔ لفظ اللہ ایک ہے، الرحمن ایک ہے، الرحیم ایک ہے، 3 نام ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہ پورے ناموں میں ایک تو 9 پر 9 نام ہمیں ملتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت کی اعتبار سے 5000 نام گراتے ہیں۔ کتنے ہزار نام اللہ کے؟ وہ بھی کمی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 30 پر 5000 35,000 نام گنواتے ہیں۔ کتنے نام گنواتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے؟ ہم نہ 30 نام بھی یاد نہیں رہے گا، بہت کم 99 نام، یعنی 9 پر 9 نام اگر ہم نہ ہے بولے تو بہت زیادہ آ کر بہت بڑی بات ہو۔ یاد دلائیں اپنے بچوں کو، یاد دلائیں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 90 پر 9 نام، 99 نام 90 کیا کر لے گا؟ یاد کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ کتنے نام یاد کرنا ہے؟ ہم نے کتنے نام یاد ہیں لوگوں کے؟ 100 نام، پورے خاندان کے نام یاد ہیں ہمیں، لیکن اللہ کے 90 پر 9 نام یاد کرنا ہے۔ کتنے نام یاد کرنا ہے؟ 90 پر 9 نام یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس بندے کے حق میں جنت کے فیصلے فرمائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ہم کیا کریں؟ اللہ وہ پڑھنے میں ایک مزہ ہوتا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر هو اللہ الخالق۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام آئیں، یہ سارے نام اگر ہمیں یاد کریں گے تو پڑھنے میں ایک عجیب مزہ ہوتا۔ اب رہی بات، یہ لفظ اللہ جو ہے وہ ذاتی نام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، بقیہ سارے نام وہ صفاتی نام ہیں۔ سارے نام کیا ہیں؟ صفاتی نام ہیں۔ تو 35,000 نام ہو یا 5,000 نام ہو، سارے کے سارے نام وہ صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے جبار میں ایک معنی آئے گا، ایسا ہی خالق میں کیا کرنا ہے؟ ایک معنی پیدا کرنے والا ایک معنی آئے گا، رحمان میں رحم کرنے والا، متکبر میں بڑائی والا، ایک لفظ میں آ کر ایک معنی آئے گا، وہ صفاتی نام ہے۔ لیکن لفظ اللہ اس کی ذات کا نام ہے، اس کے اندر ساری چیزیں سمجھ آئیں گے، اس کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ ساری چیزیں سمجھ آئیں گے۔ تو یہ ہوئی بات لفظ اللہ کی تحقیق۔ ایک تو اسم کا تحقیق، باغ کی تحقیق ہو گئی، پھر اسم کی تحقیق ہو گئی، اس کے بعد لفظ اللہ کی تحقیق ہو گئی۔ لفظ اللہ کا معنی کیا؟ ہمیں اللہ 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 بولتے نہیں بولتے، واقعتاً وہ ایمان کی علامت۔ ایمان والا مومن اللہ اللہ بولتا ہے، یہ اللہ اللہ اس کو کیا کرے گا؟ جنت کے اندر داخل کر کے چھوڑ دے گا۔
قیامت کے نشانیوں میں سے کہتا ہے جب تک دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ بولنے والا رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اتنا پاور ہے اس میں لفظ اللہ میں. لفظ اللہ ایک آدمی دنیا میں کتنے 700 کروڑ آدمی میں سے ایک آدمی اللہ اللہ بول رہا تھا, پوری دنیا کو بچا کر رکھیں گے اللہ. انہیں بھی نہیں بولے تو پھر فنا کریں گے. تو ایک لفظ اللہ بولنے والے کا پاور کیا بولے تو پوری دنیا کا نظام کو, پوری دنیا کے کیا وہ اس کو قانونی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہ ہی بچا کو رکھیں گے. اب اس کے بعد جو لفظ ہے لفظ اللہ کا معنی, لفظ اللہ کا معنی یہ ہے کہ سارے کمالات والی ذات جس کے اندر ہر طاقت موجود ہو, اور اتنا لفظ اللہ کا معنی نہیں, اور ہر عیب سے پاک ہو. کیا ہو؟ ہر نقصی نہ, کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو. انسان کے اندر کھاتا ہے اللہ کھاتے رہی, انسان سوتا ہے اللہ سوتے نہیں, یہ پورا کمی کیا باقاعدہ کمی. یہ محتاج ہے سونے کا, کھانے کا انہیں محتاج ہے, اولاد کا محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد نہیں. اولاد کی محتاج ہیں کیا ہم اللہ کیا؟ اولاد کی 3 حالت ہوتی, بول دیتا ہوں, اولاد کی بچوں کی 3 حالت ہوتی. زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں بچے بہت پریشان ہو جاتے. 3 حالت ہوتی, ایک بچپن, ایک اس کی جوانی, ایک بڑا ہو گیا. تو ایک بات یاد رکھیں, شروع میں تو کیا ہوتا ہے بولے تو شروع میں تو کیا ہوتا ہے وہ تسکین کا سبب بنتا. چھوٹے بچے ہیں نا وہ تسکین کے سبب بنتے. پھر جوانی جو ہے وہ ہمیں مشورہ دینے کا سبب بنتی. پھر اس کے بعد ان کی عمر بڑی ہو گئے, ہم بہت بوڑھے ہو گئے تو سہارا بنتے. لاٹھی ہمارے لیے لاٹھی, یا تو لکڑی پکڑ لگ جانا, بچہ رہے تو بچے کو پکڑ لگ جانا. اس سے بڑھ کر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس لیے قرآن میں آتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہاری اولاد تمہارے مال جو ہیں وہ تمہارے لیے فتنے ہیں, فتنے کا سبب بن جاتے. ہمیشہ نہ سوچ کر کیا کرتا ہے بولے تو اعمال میں کمی کر لیتا, اعمال میں کمی کرنا نہیں. اس لیے عبد القادر جی رحمۃ اللہ علیہ کو بچے ہوئے, عبد القادر جی رحمۃ اللہ کو 40 سے زیادہ بچے تھے. کتنے بچے تھے؟ 40 سے زیادہ بچے تھے. 20 روایت میں آتا 20 پر 2 بیٹیاں 20 پر 1 بیٹے, یا 20 پر 2 بیٹے 20 پر 1 بیٹیاں, ایسی روایت میں آتے ہیں. جب بھی ایک بچہ ہوتا تو نہ آ کر بولتے تو میرا بیٹا ہے لیکن تجھ سے زیادہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں. کیوں بولے تو تجھے کہتی نقصان ہو گیا تو مجھے تکلیف ہوگی, اس لیے میں تیرے سے زیادہ خدا کو کیا کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں. اس لیے اس کے بعد کیوں ایسا بولتے ہیں, ان سے پوچھا گیا تو اگر ایسا کہہ دوں گا تو اسے کچھ نقصان پہنچے تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی بولتے رہو. اللہ کی محبت میں کیا کرنے والے, جینے والے. اب رہی بات دوسرا جو لفظ ہے رحمان ہے. کیا ہے؟ رحمان. رحمان کا معنی 3 چیزیں ہیں. ایک بات سمجھیں, مبدا, میعاد, معاد. آج پورا علمی بحث ہو گئی. مبدا, میعاد, معاد. یہ لفظ اللہ جو ہے مبدا کو بتاتا ہے, الرحمن میعاد کو بتاتا ہے, الرحیم معاد کو بتاتا ہے. کیا مطلب؟ ہم کہاں سے آئے وہ بتانے کے لیے لفظ اللہ ہے. یعنی ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں, اللہ کی جانب سے ہم آئے ہیں. میعاد جو اب چل رہا ہے وہ رحمان بتا رہا ہے. رحمان کا مطلب کیا؟ رحمان کا مطلب کیا کہ رحمان کا معنی دنیا میں رحم کرنے والا. اب رحم کرنے والا چاہے دنیا میں کیا ہو, مومن ہو کافر ہو, سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے, سب پر ایک ساتھ نازل ہوتی ہے. یہاں کوئی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں کو بھی کھلاتے ہیں, سب کو کھلاتے ہیں. یہ لفظ رحمان کا مطلب یہ ہے. تیسرا جو ہمارا معاد ہے, معاد کا معنی آخرت کا معنی, یہ جو معاد ہے وہ رحیم بتا رہا ہے. قیامت کے دن اللہ کس پر رحم کریں گے؟ جو اللہ کو مانتا ہو اس پر رحم کریں گے, جو اللہ کو نہیں مانتا اس پر رحم نہیں کریں گے. تو لفظ اللہ سے ہم جہاں سے آئے وہ سبق ملتا ہے, رحمان سے ہماری جو زندگی چل رہی ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے, اور رحیم سے قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کس پر رحم کرے گی؟ اس آدمی پر رحم کرے گی جو اس کو ماننے والا ہو. جو آدمی کیا اس کو نہیں مانتا اس پر کیا نہیں کرے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا نہیں کرے گی؟ رحم نہیں کرے گی. تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر 2 ہفتوں سے چل رہی تھی. آج تیسرا ہفتہ. اس کی تفصیل اور بھی زیادہ چیزیں ہیں
بس یہاں تک ہم کیا کریں گے، بسم اللہ کی تفسیر کو ختم کریں گے، کیونکہ اس کے بعد اور بھی آگے بھی بڑھنا ہے، سورہ فاتحہ شروع کرنا ہے۔ اب تقریباً جو حضرات اس کو آ کر سنتے ہیں وہ ترتیب وار سن کر سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ پہلے ہفتے کی بات دوسرے والے پر اس سے پہلے پر موقف ہوتی، اس ہفتے کی بات اس سے پہلے پر موقف ہوتی۔ اگر درمیان سے سنا جائے تو کیا ہوتا ہے، اس میں آ کر آگے پیچھے باتیں آ کر کچھ سمجھ میں نہیں آتی،